زمین بیت المقدس کی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی درندوں نے فلسطین پر جو ہے وہ زوردار حملہ کیا ہے، اور جس میں کئی ہزاروں کی تعداد میں جو فلسطینی مسلمان ہیں وہ بیچارے شہید ہو گئے ہیں، لاکھوں کے لاکھ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، بچے جو ہیں وہ خون میں جو ہے وہ خون سے نہائے ہوئے ہیں، عورتوں جو ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، نہ خوراک کا کوئی اچھا بندوبست ان کے لیے ہے، نہ کوئی میڈیسن ہے، نہ کوئی ہاسپٹل خالی ہے۔ یعنی ایک بہت ہی نازک صورتحال جو ہے وہ فلسطین کے اوپر اس وقت جاری ہے۔ لیکن ایک طرف تو فلسطین کا یہ حال ہے کہ منزلوں کی منزلیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو رہی ہیں، ملبے کا ڈھیر بن رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جو اسلامی ممالک ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، کوئی ایک پیغام تک جاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس صورتحال میں بے اختیار زبان پر یہ کلام جاری ہوتا ہے، اے خاصۂ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہماری نہیں کوئی، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ حضرات گرامی، فلسطینی مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور ایمانی جذبات کے اظہار کے لیے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بیت المقدس کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی، تاکہ ہمیں پتہ چلے آخر بیت المقدس ہے کیا، اس سرزمین کی اتنی شان و شوکت کیوں ہے۔ یاد رکھیے، بیت المقدس یا بیت المقدس یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ بیت المقدس کا مطلب ہے پاک گھر، اور بیت المقدس کا مطلب ہے بابرکت جگہ۔ یہ لفظ فلسطین کے دارالحکومت پر بھی بولا جاتا ہے، ان کے جو دارالحکومت ہے ان کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، جس طرح ہمارا دارالحکومت اسلام آباد ہے، اور اسی کے اندر قبلہ اول یعنی مسجد اقصی بھی ہے، اور اس پر بھی یہ لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسے القدس اور یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عزت و شرف عطا کیا ہے۔ قرآن و سنت کی متعدد نصوص سے اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، اور اسے کئی انبیاء اکرام سے نسبت حاصل ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر مسجد اقصی اور اس کے جو ارد گرد والا علاقہ ہے اس کو بابرکت فرمایا ہے، اور معجزہ معراج رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتا ہے ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔
اب مسجد اقصی کیا ہے؟ رب فرماتے ہیں جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی عظیم نشانیاں ان کو دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے ارد گرد عظیم نشانیاں رکھی ہیں، برکتیں رکھی ہیں۔ اب دیکھیے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں کیوں رکھی ہیں، اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے، فضیلت کا معیار کیا ہے؟ مشہور مفسر قرآن حضرت قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی علیہ رحمہ نے بیت المقدس کو بابرکت فرمانے کی وجہ ذکر کرتے ہوئے آپ نے لکھا الذی بارکنا حولہ ببرکات الدین والدنیا لأنہ محبت الوحی ومتعبد الانبیاء۔ آگے فرماتے ہیں من لدن موسیٰ علیہ السلام ومحفوف بالنہار والاشجار۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے کئی وجوہات کی بنا پر یہ فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں یعنی بیت المقدس کے اندر رب تعالیٰ نے دین اور دنیا کی جو برکتیں ہیں وہ رکھی ہیں، دین کے بھی برکتیں رکھی ہیں، دنیا کی بھی برکتیں رکھی ہیں۔ دینی برکات یہ ہیں کہ اس میں سرزمین انبیاء کرام علیہم السلام ہے، یعنی اس مبارک سرزمین پر کئی انبیاء تشریف لائے، کئی انبیاء یہاں پر آئے اور کئی انبیاء پر وحی نازل ہوتی رہی اور کئی انبیاء کرام نے اس کو جائے عبادت بنایا، یعنی اس سرزمین پر رہ کر کئی اللہ کے جو نبی تھے انہوں نے رب تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اور آگے فرمایا یہ تو دینی برکتیں ہیں جو رب تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ آگے فرمایا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے رب تعالیٰ نے ان سب کی یہ عبادت کی جگہ ہے، سب نے یہاں پر عبادت کی ہے۔ اور دنیاوی برکتیں یہ ہیں کہ اس کے قرب و جوار میں نہریں ہیں، درخت ہیں، ان کی کثرت ہے جن کے سبب یہ سرزمین بڑی خوبصورت ہے، عیش و راحت کا مقام ہے۔ تو رب تعالیٰ نے مسجد اقصی کے نزدیک دنیاوی برکتیں بھی رکھی ہیں اور دینی برکتیں بھی رکھی ہیں۔ حضرات گرامی یہ سرزمین پاک پہلے سے بابرکت تھی، مگر اس کی بابرکت ہونے کی اصل وجہ اس مرحلے میں ہوئی کہ جب معراج کی رات میرے اور آپ کے پیارے آقا والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، لعمرکا کی مبارک جان والے، علم نشرہ کے مبارک سینے والے، کملی والے آقا نے آپ نے قدم رکھے، اس زمین کو رب تعالیٰ نے اور بابرکت فرما دیا۔ یہی وہ حسین منظر تھا کہ جب تمام انبیاء کرام نے میرے آقا کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی اور میرے آقا نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ وہی سرزمین ہے بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے، یہ فضیلتوں والی ہے۔ یہ طلب تھی انبیاء کی کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھیں، یہ طلب تھی انبیاء کی کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھیں، یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، میں نے کہا کہ بیت المقدس یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سے کئی انبیاء کو نسبت حاصل ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لائے، یعنی جو فلسطین کا مقام ہے یہاں پر تشریف لائے، اسے اپنا مسکن بنایا۔ پھر آپ کے شہزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یادیں اس شہر سے وابستہ ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف فرما رہے ہیں۔ پھر جب فرعون کو رب تعالی نے ہلاک کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو جہاد کے ذریعے بیت المقدس اور ارد گرد کے علاقوں میں داخل ہونے کا حکم دیا،
کیا لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی، انہوں نے نافرمانی کی، وہ داخل نہ ہوئے، جس پر رب تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور انہیں دنیا کے اندر رب تعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا۔ پھر اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، تو آپ کی جو سلطنت کا دارالخلافہ تھا وہ بھی فلسطین تھی، یعنی بیت المقدس کی جگہ تھی۔ پھر آپ کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، جن کی حکومت ہوا پر بھی تھی، جن کی حکومت چرند اور پرند پر بھی تھی، جن کی حکومت درختوں پر بھی تھی، جن کی حکومت پانی پر بھی تھی، جن کی حکومت جنات پر بھی تھی، ان کا بھی جو دارالخلافہ تھا وہ بھی بیت المقدس تھا، وہ بھی بیت المقدس تھا۔ حضرات گرامی، اور سلیمان علیہ السلام کا مزار پر انوار اب بھی وہیں پر ہے، یعنی بیت المقدس کے اندر ہی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد بنو اسرائیل بدعمالیوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ شاہ بابل بخت نصر یہ ایک بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور بیت المقدس پر یہ قابض ہوا اور یہاں پر اس نے تباہی مچائی۔ اسی دوران انبیاء کرام کے مبارک تبرکات والا جو تابوت تھا، تابوت سکینہ، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے، یہ وہاں سے غائب ہو گیا اور آج تک غائب ہے، اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ شاہ بابل نے یہود کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا اور اس بستی کا نام تل ابیب رکھا، اور آج بھی یہ جو اسرائیل والے ہیں جنہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، ان کا جو دارالحکومت ہے وہ یہی شہر ہے تل ابیب، یہ ان کا دارالخلافہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کی سرزمین پر ہی اعلان نبوت فرمایا، یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس جگہ کو فضیلت کیوں حاصل ہے، اس جگہ کے لیے مسلمان کیوں مرتے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو نبوت کا اعلان کیا وہ بھی یہی سرزمین تھی، بیت المقدس کی سرزمین تھی۔ 7ویں صدی کے آغاز میں شاہ روم ہرقل نے بنو اسرائیل کو بدکرداری کی سزا کے اندر بیت المقدس سے نکال دیا۔ ایک عرصہ تک بیت المقدس پر حکومت کے لیے ایران اور روم کی جنگ جاری رہی، یہ دونوں سپر پاوریں تھیں، یہ آپس میں لڑتی رہی، اور جب میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو قرآن کے ذریعے خبر دی گئی کہ ان جنگ کے درمیان جو رومی ہیں وہ فتح یاب ہو جائیں گے، اور پھر وہ بشارت پوری ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کو وہاں پر فتح عطا فرما دی۔ اب دیکھیے اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی اور بھی فضیلت ہے، اگر آپ کو میں بتانا چاہوں، اور کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا کے اندر روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آقا نے فرمایا المسجد الحرام، دنیا میں جو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے۔ پھر صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ روئے زمین پر اس کے بعد جو مسجد بنی وہ کون سی مسجد ہے؟ فرمایا المسجد الاقصیٰ، دوسری جو مسجد بننے والی ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ صحابی نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ اے کملی والے آقا ان دونوں کے درمیان عرصہ کتنا ہے، یعنی مسجد حرام کے کتنے عرصے کے بعد مسجد اقصیٰ بنی؟ آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابی مسجد حرام کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ کتنے سال بعد؟ 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ بنی۔ حضرات گرامی یہ اس حوالے سے بھی، اب یہ سوال تو اس میرے موضوع سے جو ہے وہ ملتا جلتا بھی ہے اور نہیں بھی ہے، لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ رب تعالیٰ نے اس مسجد کو کتنی فضیلتوں سے نوازا اور میرے آقا نے اس کی بشارت بھی دی، اور جو اس مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھتا ہے صحیح روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے
10,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر فضیلت کے اعتبار سے یہ تیسری مسجد ہے۔ مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کا 50,000 نماز کا ثواب ہے، اور مسجد اقصیٰ میں 50,000 بھی ہے، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ ایک نماز پڑھنے کے جو اجر و ثواب ہے اللہ پاک 10,000 عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، سیدنا عرفہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی جب تعمیر مکمل ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل کی، اور تعمیر مکمل کرنے کے بعد آپ نے خوشی کے اندر جانوروں کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان سے فرمایا قد ارا سرورا ببنیانی بیتی فصلی اعطیکا۔ رب نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، میں اپنے گھر کی تعمیر پر بہت خوش ہوں، آپ جو چاہیں مانگو میں عطا کروں گا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر 3 دعائیں مانگی۔ کتنی دعائیں مانگی؟ 3 دعائیں مانگی۔ اللہ کے نبی یہ بیان کر رہے ہیں، ان میں جو پہلی دعا تھی وہ یہ کہ یا اللہ میرا ہر فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، ہر فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، یعنی کوئی بھی ایسا فیصلہ نہ ہو جو تیرے فیصلے کے خلاف ہو، ہر فیصلہ میرا تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوسری دعا یہ مانگی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اور تیسری دعا یہ مانگی کہ یا اللہ جو مسجد اقصیٰ میں صرف اس لیے حاضر ہو کہ یہاں پر آ کر نماز پڑھے، اس کی کوئی اور نیت نہ ہو، نہ تجارت کی نیت ہو، نہ کاروبار کی نیت ہو، صرف نماز پڑھنے کی نیت ہو، اے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اب میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی جو پہلی 2 دعائیں ہیں ان کو تو قبول فرمایا۔ آقا فرماتے مجھے امید ہے اور میری دعا بھی ہے کہ رب تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کی تیسری دعا بھی قبول فرمائے گا۔ یعنی جو مسجد اقصیٰ میں صرف نماز کی نیت سے نماز پڑھے گا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرات گرامی، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پہلے جو ہے رب تعالیٰ کی اطاعت کا سوال کیا، اس کے بعد آپ نے بادشاہی کا سوال کیا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ بادشاہت نہیں ہوتی جس میں رب تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ تو کامیابی یہی ہے کہ جس حکومت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانا جائے، ورنہ جو حکومتیں اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہیں، اللہ کے فیصلوں کے خلاف چلتی ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی، اسی طرح بیت المقدس جو ہے اس پر ذرا ہم تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں تو 17 ہجری تقریباً 638 عیسوی میں، کتنا؟ 638 عیسوی میں، آج 2023 ہے، تو یہ 638 عیسوی کی میں بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ فلسطین جو تھا یہ فتح ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شاندار طریقے سے بیت المقدس کو فتح عطا فرمائی۔ جب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر گئے تھے، اور پھر جو تاریخ الشام ہے اس کی روایت کے مطابق اسلامی فوج نے جب حضرت عبیدہ بن جراح صحابی رسول تھے، جرنیل صحابی تھے، ان کی قیادت میں جب فتوحات حاصل کرتے کرتے یہاں پر پہنچے تو اس فلسطین کا معاشرہ کر لیا، کیونکہ یہاں پر جو عیسائی تھے وہ قابض تھے، اور 4 ماہ تک یہ لڑائی جاری رہی، 4 مہینے تک لڑائی جاری رہی، لیکن کوئی کامیابی نہ ملی۔ بالآخر ان کا ایک راہب تھا جو بڑا پادری تھا، وہ قلعے پر چڑھا اور دیوار سے انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے ابو عبیدہ بن جراح، اس شہر کو جو فتح کرے گا وہ تم نہیں ہو، وہ کوئی اور ہے، اور اس کی نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا
وہ کون ہے، ذرا اس کی نشانیوں تو بتائیں۔ وہ کہتا ہے راہب کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے جو شخص ہمارے شہر کو فتح کرے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، نام اس کا عمر بن خطاب ہوگا، فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا اور دین کے معاملے میں نہایت ہی سخت ہوگا اور اللہ کے کاموں میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فضیلتیں سنی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مسکرا کر آپ نے فرمایا فتحنا البلد ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج ہم نے شہر کو فتح کر لیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ پھر راہب نے فرمایا کہ تم جن کا ذکر خیر کر رہے ہو وہ کون ہے، تم ان کو جانتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ابو عبیدہ نے وہ تو ہمارے امیر ہیں، ہمارے خلیفہ ہیں، وہ تو عمر بن خطاب ہیں۔ تو اس نے راہب نے کہا ان کو بلائیے، ہم دیکھیں گے اگر ان کے اندر وہ ساری صفات پائی گئی جو ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہیں پھر یہ شہر ہم خود تمہارے حوالے کر دیں گے، جنگ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال لکھی، تو آپ نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد آپ روانہ ہوئے۔ جب فلسطین کے اندر آپ داخل ہوئے، وہاں پر باہر پہنچے تو اس راہب نے جب آپ کو دیکھا نظر دوڑائی، بڑے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے یہ کہا جس کا ذکر ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اور جو جو نشانیاں ہماری کتابوں میں جس کی لکھی ہیں وہ یہی شخص ہے۔ ہم بغیر کسی جنگ کے یہ جو ہے بیت المقدس، یہ جو شہر ہے یہ تمہارے ہم سپرد کرتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں امن اور سلامتی دیں اور جو یہ شہر ہے یہ تم اپنے حوالے کر دو۔ تو بغیر جنگ کے 4 ماہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو یوں فتح کیا اور صبح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فتح کا اعلان کیا اور شہر کے دروازے سے اندر آپ داخل ہوئے اور رب تعالیٰ نے آپ کا شکر ادا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے شکر ادا کیا۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی 400 سال تک یہاں پر حکمرانی رہی، یعنی جب حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا پھر 400 سال تک یہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی، مسلمان اس پر قابض رہے۔ پھر 1099 عیسوی کے اندر پوپ اور ان کی قیادت میں عیسائیوں نے صلیبی جو جنگ تھی اس کے ذریعے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تقریباً 88 سال تک دوبارہ عیسائیوں کا وہاں پر قبضہ رہا۔ پھر 1187 عیسوی کے اندر اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں صلیبیوں کو شکست ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بیت المقدس کو فتح عطا فرمائی۔ پھر تقریباً 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، یعنی اس طرح یہ بیت المقدس فتح ہوتا رہا، کبھی وہ قابض کبھی یہ مسلمانوں کے پاس آتا رہا۔ اب پہلی جب جنگ عظیم ہوئی 11 دسمبر 1917 عیسوی کو، اب انگریزوں نے ترکی کی حکومت جب اس کا خاتمہ کیا جس کو ہم سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، جب ان کا خاتمہ ہوا اور خاتمہ کرنے کے بعد دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ انہوں نے آ کر فلسطین پر بھی دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اب انگریزوں نے یہاں سے جانے کے بعد نومبر 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ کی جو کمیٹی تھی انہوں نے ایک ظالمانہ منصوبہ منظور کیا اور فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ذرا سنیں کہ اصل فلسطین کی جو جنگ ہے یہ ہے کیا اور اس میں ہر مسلمان کا جو دل ہے وہ کیوں دھڑکتا ہے۔ تو جب انہوں نے فلسطین کو 2 حصوں پر تقسیم کیا، اب فلسطین کی جو آبادی تھی تقریباً 56% جو رقبہ تھا اس پر یہودی
وہ یہودیوں کو دے دی، یعنی 56% جو رقبہ تھا وہ انہوں نے یہودیوں کے حوالے کر دیا، اور صرف 33% جو ہے وہ فلسطینی وہاں پر آبادی رہے۔ اب اس فیصلے کے بعد جو بیت المقدس تھا، جو یہ اب بھی ان کا جو آبائی علاقہ ہے، یعنی جو دارالخلافہ ہے، اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مشرقی حصہ مسلمانوں کو دیا، اور جو مغربی حصہ تھا وہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ چنانچہ 14 مئی 1948 عیسوی کو، یعنی پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے، 14 مئی 1948 عیسوی کو اسرائیل کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد 1967 میں اسرائیل نے بیت المقدس کے جو مشرقی حصہ شام اور اردن کے ساتھ ساتھ کئی علاقوں پر ناجائز جو قبضہ تھا وہ کر لیا۔ اب اسرائیل کو امریکہ اور دیگر جو غیر مسلم ممالک تھے ان کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اب وہ ان سازشوں کے ذریعے سے جگہ پر قبضہ کرتے رہے، بالآخر جو مسلمانوں کی آبادیاں تھیں ان پر بھی آ کر انہوں نے یہودی آبادیاں جو ہیں وہ بسانا شروع کر دی۔ اب دیکھیں آخر معاملہ کیا ہے۔ ایک طرف تو فلسطین آج جو ہے وہ خون کے اندر نہا رہا ہے، ان کی جو بلڈنگیں ہیں وہ زمین بوس ہو رہی ہیں، بچے جو ہیں وہ خون کے اندر نہا رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اچھے ہاسپٹل کا انتظام ہے، نہ ہاسپٹل وہاں پر محفوظ ہیں، نہ ان کی ایمبولینسیں محفوظ ہیں، اور چاروں طرف سے اس وقت جو ہے وہ محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اور صرف یہ آج کی بات نہیں، آئے روز ان پر یہ تشدد، یہ واقعات آپ سب دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان موجود ہیں کہ یہ آئے روز سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ عید کے موقع پر جب وہ لوگ عید نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصی میں جاتے تو ان کو خون سے نہلایا جاتا، اور دوسری طرف مسلمان جو ہیں وہ خوشیاں مناتے، عید کی خوشیاں مناتے۔ حضرات گرامی، یہ جو یہودی ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف اب سے نہیں، شروع ہی سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور ہی سے مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں کرتے آ رہے ہیں، اور یہ کرتے ہیں اور قیامت تک یہ کرتے رہیں گے۔ اور یہودیوں کی اس سازش کو قرآن کریم نے بار بار بیان فرمایا، اور مسلمانوں کو تنبیہ کی، اے مسلمانوں تم اگر ایمان والے ہو ان سے دوستی کا ہاتھ مت بڑھانا، ان کے پاس مت جانا، کیونکہ یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے واضح طور پر فرمایا۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ یہ پوری آیت کریمہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو غیروں کو اپنے رازدار نہ بناؤ، یعنی غیروں کو اپنے راز نہ بتاؤ، تمہیں تباہ کرنے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، یعنی وہ تو ہر وقت تمہیں تباہ کرنے کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، تمہیں تو وہ تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اور تم یہ کہو کہ ہم نے معاشیت کو بچانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ اب دیکھیے معاملہ کیا ہے، اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک ناجائز ریاست ہے جو ظلم اور جبر کے ساتھ، ورنہ اسرائیل کی اپنی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں نا، امریکہ کو بھی تو تسلیم کیا ہوا ہے، انڈیا کو بھی تو تسلیم کیا ہوا ہے، دیگر جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کو بھی تو تسلیم کیا ہے، آخر اسرائیل کو ہم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ کہ وہ ناجائز ریاست ہے، یوں سمجھیں کہ کسی کے گھر پر کسی اور نے قبضہ کیا ہوا ہے، یوں سمجھیں کہ گھر ہمارا ہے، قبضہ کسی اور کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وقت وہ مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم کرتے ہیں، اور ننھے منھے جو بچے ہیں ان کو شہادت کے جو ہے وہ جام پلاتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں۔ حضرات گرامی یاد رکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے بائیکاٹ کیا جائے، ان سے یہ کیا جائے، تو ہمیں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو مر جائیں گے، معیشت کا کیا بنے گا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ایمان سے بتائیے، ایک سوال میں پوچھتا ہوں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ، پہلے ہم کون سے سکھی ہیں؟ ہم پہلے کون سے سکھی ہیں؟ کیا ہم آزاد ملک ہیں؟ کبھی بھی نہ۔ کون یہاں پر آزاد ہے؟
یہاں پر تو جو آواز اٹھاتا ہے وہ مر جاتا ہے، اس کی تو آواز کو تالا لگا دیا جاتا ہے، اس کی زبان تو بند کر دی جاتی ہے۔ ہم آزاد نہیں، 57 اسلامی ملک جو ہیں وہ آزاد نہیں، آزاد تھا فلسطین جنہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ دنیا کی جو سب سے بڑی فوج تھی، طاقتور فوج تھی، ایک مرتبہ انہوں نے دکھا دیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب ہم یہ سوچتے کہ ہم نے بائیکاٹ کر دیا تو ہم مر جائیں گے، 9 ہجری کے اندر جب میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا حکم آیا کہ یہودیوں کو حرم سے باہر نکال دیں، یعنی جو حرم کی سرزمین تھی ان سے باہر نکال دیں۔ اب کئی مسلمان وہاں پر بھی تھے، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا اگر یہاں پر کفار نہیں آئیں گے، مشرک نہیں آئیں گے، ہماری معیشت تو بیٹھ جائے گی، ہماری جو بازار ہیں ان میں تو کام رک جائے گا، کام مندہ پڑ جائے گا۔ لیکن پھر بعد میں دیکھا جب میرے آقا نے یہودیوں کو نکال دیا، ساتھ باہر چلے گئے، لیکن مکہ وہ شہر تھا جہاں پر نہ اناج تھا، نہ کوئی باغ تھا، نہ کوئی فروٹ کی وہاں پر کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی دریا ہے، نہ کوئی نہر ہے، لیکن اس کے باوجود رب تعالیٰ نے پھر بھی جو وہاں کی معیشت تھی وہ کبھی نیچی نہیں گئی بلکہ ہمیشہ اوپر رہی ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی جو تھے یہودی قبائل ان کے ساتھ میرے آقا نے معاہدے کیے، لیکن ہر بار جو یہودی تھے انہوں نے ان معاہدوں کو توڑا اور ہر وقت وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے اور مسلمانوں کو تنگ کرتے، اور بالآخر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے نکل جانے کا پھر حکم دیا۔ یاد رکھیے ہم جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں جی اسلام بڑی امن کا درس دیتا ہے، امن ٹھیک ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن امن وہاں پر ہے جو لوگ امن پسند ہوں، اور جو لوگ ظلم کریں وہاں پر کوئی امن نہیں ہے۔ اگر امن ہی سے اسلام پھیلا ہے تو حضور نے اپنی ظاہری حیات میں 27 جنگیں لڑی ہیں۔ کتنی؟ اپنی ظاہری حیات میں، صحابہ کو چھوڑ کر، جو بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہوئی یا عمر فاروق کے دور میں ہوئی وہ الگ ہیں، جو آقا کریم کی ظاہری حیات میں وہ 26 یا 27 ہیں، اور میرے آقا نے یہ بتایا جہاں امن ہے وہاں امن آئے گا، اور جہاں تلوار سے کام چلے گا وہاں تلوار بھی اٹھائی ہے، اور پھر یہ لوگ سیدھے ہوئے ہیں۔ یہ بات ہے کہ آج امن تو ٹھیک ہے، لیکن جب نہتے فلسطینی شہید ہوں وہاں پر کوئی مسلمان جو ہے وہ اپنا حکم نامہ بھی جاری نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اتنا کہہ دیں، پاکستان ایک اسلامی پاور ملک نا، پاورفل ایٹمی پاور ہے، صرف اتنا کہہ دیں، کرے بھی کچھ نہ، خدا کی قسم صرف اتنا کہہ دیں اگر یہ کیا ہم یہ کر دیں گے، شام سے پہلے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ ڈرنے والے ہیں، یہ ڈرپوک قوم ہے، ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، جذبہ ہمیشہ اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے ہم مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی فضیلت کی بات کرتے ہیں۔ آج اگر بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، یہ بات ذہن میں رکھ لینا، پھر ان لوگوں کی نظریں خانہ کعبہ پر ہوں گی، پھر وہ لوگ اپنی سرحدوں کو مدینہ منورہ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ہم مذمت اور یہ ندامت ہم کر سکتے ہیں، جن کے پاس پاور ہے ان کو جواب دینا چاہیے۔ یہ تو مذمتی بیان صرف میں اور آپ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، یہ تو ہم مذمتی بیان جاری کر سکتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے پاور دی ہے اگر وہ آج چاہیں تو اسلام کے جو عظیم سپہ سالار ہیں، نور الدین زنگی ہو یا صلاح الدین ایوبی ہو، ان کے اندر وہ اپنا نام شامل کروا سکتے ہیں، ورنہ یہ 2 3 4 سال کا جو اقتدار ہے یہ آیا ہے چلا جائے گا، لیکن بعد میں صرف پچھتاوا ہوگا۔ اس وقت سوچیں گے کاش ہم کر لیتے۔ اور پھر حال ہی میں کئی جو اسلامی ریاستیں تھیں انہوں نے
اسرائیل کو تسلیم کیا، کئی اندر کھاتے کر رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ سر عام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے دوستو، جتنے بھی مسلمان شہید ہو رہے ہیں، جو بظاہر ان کی سپورٹ کر رہے ہیں یا اندر کھاتے سے کر رہے ہیں، یہ سب لوگ بھی ان کے خون کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں۔ جن کے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے وہ اپنی آوازوں کو اٹھائیں۔ آپ کی آواز میں رب نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ اپنی آوازوں کو کبھی کمزور مت سمجھنا۔ آوازوں سے بڑی بڑی قومیں جو ہیں وہ جاگ جاتی ہیں، اور بالآخر اللہ پاک بندوں کو وہ ہمت، طاقت اور وہ جرأت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر سامنے اسرائیل جیسی سپر پاور بھی ہو یا امریکہ ہو، پھر وہ نوجوان نہیں دیکھتے، وہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے اپنی منزلیں جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ فلسطینیوں سے اظہار محبت، ان سے اظہار یکجہتی ہم سب کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی، کل ہم بھی اس خون کے اندر برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے نمازیں پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کے احوال پر رحم و کرم فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں کہ جو 57 اسلامی ممالک اللہ ان کو بھی ہدایت دے، یہ کوئی آپس میں اتحاد کر لیں اور ایک بن کر حضور کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے ان سے دنیا کی کوئی طاقت بھی ان سے بچ نہیں سکتی اگر یہ آپس میں اتحاد کر لیں۔ اصل بات یہی کہ ہم جو ہیں ہمیں بکھیر دیا گیا ہے، ہمیں نکھیر دیا گیا ہے۔ جب تک مسلمان متحد تھے، مضبوط تھے، ایک تھے، دنیا کے اندر ان کا رعب تھا، دبدبا تھا۔ یہی وجہ ہے ہم یہ آخر میں مطالبہ کرتے ہیں، نکالو ہر یہودی کو فلسطینی مکانوں سے، نکالو ہر یہودی کو فلسطینی مکانوں سے، قدس کے چپے چپے سے یہودیوں کو بھگانا ہے۔ سلام مسجد اقصی، سلام گنبد صحرا، سلام مسجد اقصی، سلام گنبد صحرا، تیری تقدس کی خاطر ہمیں سب کچھ لٹانا ہے۔ ہمیں بیت المقدس کے تقدس کو بچانا ہے، ہمیں بیت المقدس کے تقدس کو بچانا ہے، یہودی غاصبوں سے القدس پھر چھڑانا ہے۔ اللہ وہ وقت لائے گا انشاءاللہ، ان کی یہ شامت ہے، بس یہ آخری دور ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ سارے غرق ہوں گے، اور اللہ پاک ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ پوری دنیا پر جو رعب اور دبدبا ہوگا وہ مسلمانوں کا ہوگا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔